بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ہمیں بتلایا ہے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا ہے کہ عقل مند انسان کون ہے اور بے وقوف انسان کون ہے۔ ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور آخرت کی کامیابی والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ آج ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ سے زیادہ دنیاوی کاموں میں مہارت رکھتا ہے۔ آج ہر باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھ رہا ہے جس کا بیٹا خوب مال و دولت جمع کر رہا ہے، جس کا بیٹا خوب زیادہ مکانات بنا رہا ہے، جس کا بیٹا خوب زیادہ زمین و جائیداد کو بنا رہا ہے، جس کا بیٹا اچھے اچھے موبائل لے رہا ہے، جس کا بیٹا اچھی اچھی سواریاں لے رہا ہے۔ آج یہ باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھتا ہے، گرچہ وہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، گرچہ وہ بیٹا نشہ کا عادی ہے، گرچہ وہ بیٹا نہ جانے کتنی سیاہ کاریوں میں ملوث ہے، لیکن ماں باپ اپنے اس بیٹے کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ آج میں ایسے والدین سے مخاطب ہوں، اگر آپ کا بیٹا نیکی کی راہ پر نہیں ہے، چاہے وہ پہاڑوں جیسا سونے کا ڈھیر جمع کر لے، چاہے آپ کو کتنے مکانات دلوا دے، چاہے آپ کو کتنی اچھی سواریوں میں گھما دے، یہ بات یقین کے ساتھ سن لیجئے، اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں آپ کا بیٹا بے وقوف ہے، آپ کا بیٹا احمق ہے، آپ کا بیٹا مجنون ہے، آپ کا بیٹا دیوانہ ہے، آپ کے بیٹے کو صحیح اور سقم کا پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کا بیٹا حلال طریقے پر دنیا کو لا رہا ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کو دیکھیے کہ وہ اعمال خیر کی طرف ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اسے لگائیے۔ اگر اعمال خیر کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی ساز و سامان کو حلال طریقے پر لاتا ہے تو کوئی منع نہیں۔ آپ سے میں ایک سوال کروں، اگر کوئی بندہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دے تو کیا آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ آپ عقل مند اسے کہیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے ہاں پھر بھی عقل مند ہے تو اسے 0 نمبر ملے گا۔ جو شخص تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ نقصان میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ اسے عقل مند کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ نہیں کہہ سکتے تو ایسا بندہ جو دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا کرنے میں ماہر ہے لیکن آخرت سے غافل ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، تو عارضی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، تو یہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے وقوف ہے۔ اور اس کے تعلق سے یہ میرے الفاظ ہیں، ترجمانی حدیث پاک کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی ناجائز خواہشوں کی اتباع میں لگا رہتا ہے اور اللہ سے امید باندھا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گے، جب چاہتا ہے برائی کرتا ہے، اس نیت سے برائی کرتا ہے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو اللہ کی غفاریت کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔
اللہ غفار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بندے سے گناہ کا صدور ہو جائے اسے افسوس ہوتا ہے، آئندہ یہ عزم کرتا ہے گناہ نہیں کروں گا، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ اسی نیت سے کرے کہ اللہ غفار ہے معاف کر دیں گے، یہ غفاریت کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، بات میں مکمل کر دوں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، نگاہ پڑ گئی باپ کی کہ میرا بیٹا نشہ کر رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، لیکن بیٹے کو افسوس ہو گیا، ندامت ہو گئی، میرے باپ نے مجھے نشہ کرتا ہوا دیکھ لیا ہے، اسے ندامت ہو جاتی ہے، اب آئندہ میں نشہ خوری نہیں کروں گا۔ اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، باپ پہلے ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، بیٹا معافی مانگتا ہے، نہایت لجاجت کے ساتھ باپ نے معاف کر دیا۔ اب بیٹا یہ سوچنے لگا میرے باپ کا دل بہت نرم ہے اور میرا باپ تو معاف کر دیتا ہے، اس سے اگر وہ یہ فائدہ اٹھانے لگے کہ شراب کو اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے گھر ہی میں لا کر پینے لگ جائے اور باپ اسے ٹوکنے لگے، وہ یہ کہنے لگے کہ ابو جان آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس سے پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں، وہ باپ فوراً ڈنڈا اٹھائے گا اپنے بیٹے کے لیے کہ تو میرے معاف کر دینے سے تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میری نگاہوں کے سامنے شراب پیتا ہے اور یہ کہتا ہے باپ معاف کر دے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ باپ تو فوراً دوڑائے گا، کیوں؟ یہ معافی کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ناجائز خواہشات کی اتباع کرتا رہتا ہے، احساس ندامت اسے نہیں ہوتی اور پھر وہ امید لگاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، وتمنا علی اللہ، اللہ سے امید باندھتا ہے، تو اس سے زیادہ بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، مرنے سے پہلے ہم اپنی موت کا دھیان جما لیں۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ